آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں اور اپنے خوف پر قابو پائیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنے ایمان میں مضبوط بنیں اور دوسروں کو بھی خدا کے قریب لائیں۔ یاد رکھیں، یہ رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی بدقسمتی سے کوئی ایسی صورتحال آ جائے جہاں پر آپ کو قانونی معاملات کو دیکھنا پڑے، تو آپ یقینی طور پر وہ نیو جرسی میں انتہائی قابل وکیل ہے۔ آپ لوسیانہ کو روزانہ کمرہ عدالت میں انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے موکل کا دفاع کرتے ہوئے سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ توانائی سے بھرپور رہتا ہے اور پرجوش بھی، اور اس کے ہاتھ ہوا میں ادھر ادھر لہراتے ہیں۔ لوسیانہ کافی عرصے سے مختلف لوگوں کے لیے دفاع کا کام کر رہا ہے۔ وہ 45 سال پہلے ایک مقامی اخبار کے مطابق شہر کا سب سے مصروف ترین فوجداری وکیل تھا۔ 22 سال پہلے اسی اخبار نے انہیں ایک بہترین شو مین کا خطاب دیا اور نیو جرسی میں سب سے اعلیٰ پائے کا وکیل قرار دیا۔ آج لوسیانہ 97 سال کا ہے اور آج بھی وہ وکالت کا کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ وہ کبھی بھی آرام نہیں کرتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس سارے کام کی وجہ سے اور مختلف کیس اور ان کے معاملات کو دیکھتے دیکھتے وہ سخت ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ بعض مرتبہ کسی کیس کے حوالے سے اسے کمرہ عدالت میں پورا دن بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، اور یہی بات اسے نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی تناؤ کا شکار بنا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جب لوسیانہ سے اس کے مستقبل کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ خدا مجھے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے قوت مہیا کرتا رہے گا۔ میں ریٹائرڈ نہیں ہونا چاہتا، میں فلوریڈا جانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف وہی کرنا چاہتا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔ میرا نام ارخپس نہیں ہے، لیکن میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو کلام اس کے متعلق بیان کرتا ہے، یعنی اور ارخپس سے کہنا جو خدمت خداوند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ خدا نے مجھے جو خدمت اور ذمہ داری عطا کی ہے میں اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ خداوند کی مرضی کے مطابق ادا کروں۔ آپ کے کام کی جگہ بدل سکتی ہے، کام کی نوعیت بدل سکتی ہے اور صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب تک آپ خدا کی طرف سے ملے ہوئے کام کو مکمل نہ کر لیں گے، آپ کا یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے کام کو انجام دینے کے لیے خاص منصوبہ بندی ہے، اور جب آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں تو آپ پر وہ سب راستے عیاں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ کلنٹن فلر سیمنری کے اسکول آف انٹر کلچرل اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قیادت سے متعلق لوگوں کی رہنمائی کرنے پر تحقیق میں صرف کیا ہے۔ اپنے اس مطالعے کے دوران انہوں نے بائبل مقدس میں سے کم و بیش 1000 مرد و خواتین کی نشاندہی کی جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ ان میں قومی رہنما، یہودی رہنما، اسرائیل کے رہنما، بزرگ، خدمت گزار اور بادشاہ، اس طرح کے سبھی لوگ شامل تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے قیادت کرنے والے موجود ہیں جن کا تذکرہ بغیر کسی تفصیلات کے صرف متن میں کیا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جیسا کہ میں بھی حیران ہوا تھا، کہ کلام خدا میں صرف 39 ایسے قیادت کرنے والے موجود ہیں
جن کی زندگیوں کا تذکرہ اور تفصیل ہمیں کلام خدا ہی میں ملتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے شروع ہوئے، کہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور پھر ان کا اختتام کس طرح ہوا۔ اب ان میں سے جن کے متعلق ہم جانتے ہیں 30% صرف ایسے تھے جنہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی رہنمائی اور قیادت کا انجام انتہائی اچھے طریقے سے پورا کیا، جبکہ 70% ایسے تھے جو خدا کی مرضی میں ناکام رہے۔ یاد رکھیں کہ تکمیل تک پہنچنے تک اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ کلام خدا میں کچھ رہنما ایسے ہیں جو کہ اپنے اس مقصد کو جو کہ خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا پورا نہ کر سکے، جبکہ کچھ نے اس کو بخوبی آخر تک انجام دیا۔ اور میں سلیمان کے متعلق پڑھ رہا تھا اور میں نے ان باتوں کو جو اس کے متعلق میں نے کلام خدا میں سے دیکھی نوٹ کیا، اور میں نے غور کیا کہ یہاں پر جب وہ ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے کام کر رہا تھا تو 12 مرتبہ انجام کا وقت استعمال ہوا ہے، مکمل کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تکمیل تک پہنچانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سلاطین کی پہلی کتاب باب 6 اور آیت 22 میں یوں بیان ہے، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 38 میں بیان ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق تیار ہوا۔ پہلا سلاطین 7 باب آیت 51 میں یوں بیان ہے، یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا۔ اور پھر دوسرا تواریخ 5واں باب آیت 1 میں یوں بیان ہے، اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا۔ پھر باب 7 آیت 11 میں یوں بیان ہے، یوں سلیمان نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا، اور جو کچھ سلیمان نے خداوند کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا۔ اب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو کیا نصیحت کی اور کیا کچھ بیان کیا، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ یہ پہلا تواریخ 28ویں باب کی آیت 20 میں ہمیں ملتا ہے، جہاں لکھا ہے، اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا نہ ترک کرے گا، جب تک کہ خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے۔ یہ تمام حوالہ جات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان سب سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کام خدا نے آپ کو سونپا ہے جب تک وہ پورا نہ ہو جائے آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، تاکہ خداوند کا دیا ہوا کام، دی ہوئی ذمہ داری آپ احسن طریقے سے پوری کر سکیں۔ اور اس کے بعد اگلی اہم بات جو کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں لچکدار رہیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد اپنے کاموں کو نمٹا کر ریٹائرمنٹ لے لیں، یا وہ کام ختم کیے بغیر ہی آرام و سکون میں جانے کے لیے ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کا کام پورا نہ ہو جائے آپ کو ایسا نہیں سوچنا۔ اگر خدا نے آپ کو ہمت، طاقت اور توفیق بخشی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، وہ کام بالخصوص جو کہ آپ کی نہایت اہم ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے، تو آپ اپنے آپ کو ریٹائر مت کیجیے، بلکہ خدا سے قوت اور طاقت مانگیے اور اس بات کی ہمت کہ وہ آپ کو یہ کام پورا کرنے دے۔ ایک ماہر نفسیات مائیکل لانگ ہارس نے اپنی ایک بڑی اہم اور اعلیٰ سطح کی نوکری چھوڑ کر ریٹائرمنٹ اختیار کر لی، اور اس کے چند ہی عرصے کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کچھ غلط فیصلہ کر دیا ہو۔ اس نے اس پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور تقریباً 200 لوگوں کا اس نے انٹرویو کیا، اور ان میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے یہی بات بیان کی کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے نہ تو ذہنی طور پر اور نہ ہی جسمانی طور پر تیار تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے یوں بیان کیا کہ میں اپنی نوکری کو، اپنے دوستوں کو، لنچ کرنے کو اور پھر اپنے اس کام کو بہت یاد کرتا ہوں۔ اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی اور کام جس میں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، ایسا
کچھ بھی اب باقی نہیں ہے، مجھے ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہاں پر آج کل یہ رواج بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ جب آپ ایک خاص عمر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ یہ انتہائی غلط سمت میں جا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور کلام خدا میں بھی ہمیں اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب تک آپ میں ہمت ہے، قوت ہے اور آپ کا مقصد ابھی باقی ہے تو آپ کو کام کرتے رہنا ہے۔ عمر کی بندش کا تعلق ہمیں کلام خدا میں بھی ملتا ہے۔ گنتی 8ویں باب میں بیان ہے، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کریں، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ایسا ہی کرنا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ لاویوں کے لیے کام کرنے کی عمر کی حد جو خدا کی طرف سے مقرر کی گئی وہ 50 سال کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کو فارغ نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ ان کو رہنمائی کرنے والے یعنی کہ مشیر ہونے کا رتبہ عطا کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی خدمت کو اس طریقے سے جاری رکھیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتے رہیں۔ ریٹائرمنٹ دراصل خدا کی طرف سے آپ کے لیے وہ راستہ ہے جس میں آپ آگے بڑھ کر خدمت کریں۔ اب تک ہم نے سیکھا ہے کہ تکمیل تک پہنچنے تک اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ سے متعلق لچکدار رہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بلاہٹ سے جڑے رہیں۔ رومیو باب 11 میں یوں بیان ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اس نے آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ اپنا آپ خدا کے سپرد کریں گے، ورنہ آپ کبھی بھی اس کام کو جو خدا کی طرف سے آپ کو سونپا گیا ہے اچھے طریقے سے انجام تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ اوس گینس اس کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی ملازمت سے تو ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ہماری بلاہٹ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری کا ہمیں احساس دلاتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے ہم زمین پر دن گزارتے ہیں ہماری بلاہٹ ہمیں اور زیادہ قریب لے آتی ہے۔ یہ نہایت ہی ناقابل یقین احساس ہے، لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں آپ نے ان کو کس حد تک پورا کیا ہے، اور آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ پر ذمہ داریاں آئیں ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد نئی خدمت کا جو آغاز ہوا اس خدمت کو آپ کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں آپ جو شعبہ اختیار کرتے ہیں اس کے وسیلے آپ کو پیسہ ملتا ہے، لیکن جو خدمت ہے وہ ہے جس کے لیے آپ بنائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے زمینی مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے انتہائی قریب تھے اور صلیب کی جانب اپنے سفر کو جاری کرنے والے تھے تو انہوں نے یوں دعا کی، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے سونپے ہیں مجھے ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمت، طاقت، توفیق اور رہنمائی عطا فرما، تاکہ میں ان کو تیری مرضی کے مطابق پورا کر سکوں اور صرف تیرے ہی نام کو جلال دینے کا باعث بنوں۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی فتوحات کے بعد چوکس رہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ تکمیل تک پہنچنے تک اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، اور پھر یہ کہ اپنی ریٹائرمنٹ میں لچک پیدا کریں، لچکدار رہیں ریٹائرمنٹ سے متعلق۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی بلاہٹ سے جڑے رہیں۔ اب یہ بڑی ہی اہم بات ہے جس پر ہم ابھی غور و خوض کر رہے ہیں۔ 2012 میں اور ڈونا پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ گئے اور ہم نے وہاں پر بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم وہاں ایک خوبصورت جگہ جو میٹر ہورن کہلاتی ہے وہاں پر بھی گئے۔ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کی ایک طرف بالکل سیدھی چڑھائی ہے۔ میں جب بالکل اس کے نیچے کھڑا تھا تو میرے لیے تصور کرنا انتہائی مشکل تھا کہ شاید ہی کوئی اسے سر کر سکے،
لیکن بے شمار کوپیماؤں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ قریب ہی ایک قبرستان ہے اور کسی نے مجھے کہا کہ مجھے وہاں کا دورہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اس قبرستان میں گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہاں پر ان افراد کی قبریں تھیں جو اس پہاڑ کو سر کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک قبر تھی جس کی میں نے تصویر بھی لی، اس پر لکھا ہوا تھا ڈیوڈ روبنسن، نارتھ ویلز، جن کی بے وقت موت اس پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے ہوئی۔ اس نے پہاڑ کو تو سر کر لیا لیکن واپس نیچے نہ اتر پایا۔ عمر 24 سال، 28 دسمبر سن 1976۔ اس میں میرے لیے بہت ہی گہرا سبق تھا کہ بعض مرتبہ ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ کی رائل ایئر فورس کے ماہرین نفسیات نے ایک تحقیق کی اور پتہ چلا کہ پائلٹ حضرات نے سب سے زیادہ غلطیاں اس وقت کیں جب وہ کسی مشن پر جاتے اور کامیاب ہو کر لوٹتے اور لینڈنگ کے دوران کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس وقت وہ آرام اور خوشی کی حالت میں ہوتے تھے اور اسی غرض سے ان کی توجہ مکمل طور پر اس کام پر نہیں رہتی تھی جسے وہ انجام دے رہے ہوتے تھے۔ داؤد بادشاہ کو خدا نے بڑی بڑی فتوحات عطا کیں، اور جب اس نے سمجھ لیا کہ اس نے اپنے سارے دشمنوں کو ختم کر لیا ہے تو وہ آرام طلبی میں چلا گیا، اور اس کے متعلق کلام خدا میں بیان ہے۔ 2 سیموئیل 11 باب کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، یہاں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربہ کو جا گرا، اور داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ داؤد کو جنگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے اس نے یہ سوچا کہ اسے کچھ آرام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے باقی لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے آگے بھیج دیا اور خود وہیں اپنے گھر میں اپنے محل میں رک گیا آرام کی غرض سے۔ اور اس نے اس کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کی، کیونکہ وہ نہیں کر رہا تھا جو کہ اسے کرنا چاہیے، اور وہ وہاں پر نہیں تھا جہاں پر اسے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی فتوحات کے بعد چوکس نہ رہا بلکہ آرام طلبی میں چلا گیا، اور اسی دوران اس نے بیت سبا کے ساتھ گناہ کیا اور اوریا ہتی کا قتل بھی کروا ڈالا۔ گو کہ خداوند نے بعد میں داؤد نبی کو اس بات کے لیے معاف بھی کر دیا، لیکن پھر بھی یہ واقعہ اور یہ گناہ اس کی زندگی پر ایک داغ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گیا۔ اس آیت پر غور کیجئے، ممکن ہے آپ نے یہ پہلے بھی پڑھی ہو، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملے کے۔ غور کیجئے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی فتوحات کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ اپنے ہی محافظ، اپنے ہی خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آرام طلبی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اسی بات سے متعلق کلام خدا میں امثال باب 16 اور اس کی آیت نمبر 18 میں یوں بیان ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے خود بینی ہے۔ پولس رسول اسی بات سے متعلق کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں بھی لکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں یوں بیان ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ پولس رسول بھی اس بات کے متعلق واضح طور پر جانتا تھا کہ جب فتوحات ہوتی ہیں، سرفرازی ہوتی ہے اور ہم اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ تعیناتی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اب تک ہم نے جو جانا ہے اس کے متعلق مختصراً سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے اپنی توجہ ہمیشہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھیں۔ پھر یہ کہ ریٹائرمنٹ سے متعلق لچکدار رہیں، اور پھر یہ کہ اپنی بلاہٹ سے جڑے رہیں اور اپنی فتوحات کے بعد چوکس رہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوبارہ تعیناتی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ خدا کے لیے اور اس کے دیے مقصد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ آپ دوبارہ سے وہ کام کر سکتے ہیں جو خدا نے آپ کو پہلے کرنے کو دیا تھا، لیکن اب تک وہ کام ادھورا ہی ہے۔ مزاحیہ اداکار وکٹر بورج 91 سال تک لوگوں کو خوب ہنساتے رہے۔ گلوکار ٹونی بیننٹ 93 سال کی عمر تک اپنی موسیقی سے لوگوں کو خوب محسوس کرتے رہے۔ 90 سالہ ماسٹر پبلو سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ روزانہ 8 گھنٹے کی مشق کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے مختصر سا جواب یوں دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں۔ پرل بک، ایک مشہور مصنفہ اور چینی مشنریوں کی بیٹی، اپنی زندگی کے متعلق یوں بیان کرتی ہیں کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، لیکن اپنی گزری زندگی کی نسبت اب میں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان سمجھتی ہوں۔ میں اب بھی سیکھنے کا عمل جاری رکھے ہوں، اس لیے اپنے آپ کو آرام طلبی کی جانب مت دھکیلیں، بلکہ ان نعمتوں سے آپ خوب بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں جو خدا آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کے ان سالوں کے بعد عطا کرنا چاہتا ہے جن کے بعد آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیلی کے عمل سے گزارنا ہے، خدا کے دیے ہوئے اس مقصد اور مشن کو جاننا ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا کا وعدہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور خداوند کے کلام میں ہمیں اس کے متعلق واضح تفصیل بھی ملتی ہے۔ زبور 92 اس کی آیات 12 سے 14 کے درمیان یوں بیان ہے: صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی پرومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ یسایہ باب 46 میں یوں بیان ہے: میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ اے خدا، جب میں بڈھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ آنے والی پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور میں ہاں کرتے ہیں تو خداوند ہمیں ہر طرح سے استعمال کرتا ہے، خواہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ناقابل ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، لیکن خداوند ہمیں ضرور قابل بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو ہماری کلیسیا کے ایک ایسے فرد کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس عمل پر کاربند رہا۔ ٹام ہائر نے 40 سال تک ہیلکس ہائی اسکول میں ریاضی کا مضمون پڑھایا۔ اس نے سان ڈیاگو میں مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کیا، اور اس کے بعد وہ اسکول میں ریاضی کا یہ مضمون پڑھانے لگا۔ اسے اپنے کام سے بے حد پیار تھا۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میری اس سے اسکول میں ملاقات ہوئی۔ میں ایک کوچ سے ملنے گیا تھا جو میرے بیٹے کو فٹ بال سکھاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک استاد ہے جو آپ کی کلیسیا سے ہے، اور تب میری ملاقات پہلی مرتبہ ٹام ہائر سے ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی محنتی استاد تھا جو اپنے طالب علموں سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس نے اسکول میں ایک چھوٹی سی مسیحی جماعت کا آغاز بھی کیا جس میں بے شمار بچوں نے شمولیت اختیار کی اور خداوند یسوع مسیح کو جانا، اور وہ خدا کے اور زیادہ قریب آئے۔ سال 2002 میں اس کو ریاضی پڑھاتے پڑھاتے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ دعا میں مشغول تھے تو خدا نے براہ راست ان سے گفتگو کی، اور خدا کے الفاظ یہ تھے: میں تمہارے لیے ایک نیا منصوبہ رکھتا ہوں۔ ٹام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ خدا کا وہ منصوبہ کیا ہے جو وہ پورا کرنے کو ہے۔ اس نے اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے دی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ یہاں شیڈو ماؤنٹین چرچ میں پاسٹر سے آ کر ملا، اور پاسٹر نے اس سے کہا کہ آپ کیوں نہ ہمارے یہاں پر قیدیوں سے متعلق خدمت میں شمولیت اختیار کریں۔ ہمارے پاس اس وقت کم و بیش 12 ایسے افراد موجود ہیں جو یہاں پر جیل میں جا کر ان قیدیوں کے لیے بہت زیادہ خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اب بھی اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور ٹام کو یہ خدمت کرتے ہوئے تقریباً 17 سال سے
زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور اپنی اس خدمت کے دوران اس نے خدا کی مرضی کے مطابق انتہائی شاندار خدمت کی ہے۔ وہ نہ صرف قیدیوں سے جا کر ملتا بلکہ ہر نوعیت کے قیدیوں سے وہ ملاقات کرتا، وہ ان کے خاندان والوں سے، ان کے بیوی بچوں سے اور ان کے عزیز و اقارب سے بھی ملاقات کرتا، یہاں تک کہ وہ جو تفتیشی افسران تھے اور جو جیل کا عملہ ہوتا تھا ان سے بھی ملاقات کرتا، اور اس سب کا مقصد ان کو تسلی دینا اور نجات کے پیغام سے روشناس کروانا تھا۔ آج شیڈو ماؤنٹین کلیسیا میں تقریباً ہر ہفتے 40 سے زیادہ ٹیم کے ممبران 8 مختلف جیلوں میں جا کر ہر مہینے 3 سے زائد عبادتی پروگرام منعقد کرتے ہیں، جن میں کم و بیش 600 سے زیادہ قیدی مرد و خواتین اور نوجوان شرکت کرتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر قید والدین کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں بچے زیادہ تر اپنی ماؤں کے ساتھ ہمارے اس چرچ کیمپس میں اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آن موجود ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک قیدی جیل سے رہا ہوا اور اس نے آ کر ٹام سے یہ بات بیان کی کہ جیل میں کرسمس کی چھٹیوں کے دوران جتنی تنہائی محسوس ہوتی ہے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، اور ٹام نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پچھلے سال اور اس سال بھی اپنے رضاکار لوگوں کو جمع کرتے ہوئے 15,000 سے زیادہ کارڈز بنوائے اور مختلف جیلوں میں جا کر قیدیوں میں ان کو تقسیم کیا اور انہیں اپنائیت کا احساس دلایا۔ اور یہ سب کچھ اس بدولت ممکن ہو پایا کہ سال 2002 میں ٹام نے خدا کی طرف سے اپنی خدمت کے لیے ہاں کہی۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے؟ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں نے جو کچھ زندگی میں کرنا تھا کر چکا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ پر اپنا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو خاص مقصد کے لیے چن رکھا ہے۔ اگر آپ زندگی کے جس شعبے سے منسلک تھے اور اس سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اب آپ بالکل بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں تصور کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، تب بھی خدا نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خاص کام اور مقصد رکھ چھوڑا ہے جسے آپ کو صرف اور صرف پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے جو انتہائی بہترین ہوتا ہے اکثر خدا وہ بالکل آخر میں رکھ چھوڑتا ہے۔ آپ کو ایسا سمجھنے اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے تو آپ اس بہترین کو اپنی زندگی میں ضرور حاصل کر سکیں گے۔ آئیے اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور وہی کریں جو اس کی مرضی ہے تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند قادر مطلق خدا سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اور اپنی مقامی کلیسیا میں بھی جا کر ضرور بیان کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔